بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک بادشاہ کی اولاد نہ ہوتی تھی۔ وہ بہت غمگین ہو کر دربار بند کر کے ایک رستے پر بیٹھ گیا۔ ایک دیو آیا اور اس سے غمگین ہونے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا، میری اولاد نہیں ہوتی۔ دیو نے کہا، تیرے ہاں دو بیٹے پیدا ہوں گے، ایک کا نام چاند رکھنا، دوسرے کا نام تارا۔ تھوڑے دن کے بعد خدا کے فضل سے اس کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے۔ اس دیو نے آ کر کہا کہ جس بیٹے کا نام تارا ہے وہ مجھ کو دینا اور چاند آپ لینا۔ بادشاہ نے پہلے چاند دکھایا، پھر تارا دکھایا۔ وہ تارا کو لے کر چلا گیا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھی عورت ملی۔ اس نے کہا کہ ذرا یہ لکڑیاں میرے سر پر رکھوا دو۔ دیو نے اس لڑکے سے کہا کہ یہ لکڑیاں اس کو اٹھا دے۔ اس نے کمان کی نوک سے لکڑیاں اس کے سر پر رکھ دی اور آگے چل دیا۔ جب دیو کے مکان پر پہنچے تو دیو نے اس شہزادے سے کہا کہ یہ کڑا جو تپ رہا ہے تم اس کے ارد گرد پھرو۔ شہزادے نے جواب دیا، پہلے تم پھر کر مجھے دکھا۔ دیو اس کے چاروں طرف پھرنے لگا۔ شہزادے نے جب دیکھا کہ اس کو خوب چکر آ گئے ہیں تو دیو کو ایک دھکا دیا۔ دیو دھم سے کڑاہے کے بیچ میں جا پڑا اور جل کر مر گیا۔ شہزادہ اس کے مکان کی کنجی ڈھونڈنے لگا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو ایک جگہ سے کنجی ملی۔ جب اس نے اس مکان کا پہلا دروازہ کھولا تو اس میں بہت عمدہ گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس کو لے گئے۔ پھر دوسرا دروازہ کھولا، اس میں کتا بندھا ہوا تھا۔ اس کو بھی لے لیا۔ تیسرا دروازہ کھولا، اس میں بہت سے شکار کھیلنے کے اوزار تھے، ان کو بھی اٹھا لیا۔ اب خود گھوڑے پر سوار ہوا، کتا پیچھے پیچھے چلا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ اس کو شیرنی کی آواز سنائی دی۔ اس کے پاس گیا، دیکھا تو اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ شیرنی نے اپنا پاؤں آگے کر دیا۔ اس نے دل مضبوط کر کے اس کا کانٹا نکال دیا اور آگے چلنے لگا۔ شیرنی نے اس کو ایک بچہ ساتھ لے جانے کے لیے کہا اور کہا کہ یہ تم کو مدد دے گا۔ وہ اسے لے کر آگے چلا۔ چلتے چلتے ایک درخت کی چھاؤں میں آرام لینے لگا۔ جو ہی نگاہ اوپر اٹھائی، دیکھتا کیا ہے کہ ایک بڑا سا سانپ درخت پر چڑھ جاتا ہے۔ اس درخت پر ایک پرندے کے بچے تھے، وہ ان کو کھانا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً تلوار نکالی اور درخت پر چڑھ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گھونسلے میں رکھ دیا اور سو رہا۔ جب بچوں کے ماں باپ آئے، سانپ کو مرا دیکھ کر بچوں سے پوچھنے لگے، اس کو کس نے مارا ہے؟ بچوں نے کہا، جو آدمی درخت کے نیچے سویا ہے اس نے مارا ہے۔ جب پرندے نے اس آدمی کو دیکھا تو اس پر دھوپ پڑ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے پر پھیلا لیے اور دھوپ کو اس پر نہ پڑنے دیا۔ جب وہ سو کر اٹھا تو پرندے نے اس کو ایک بچہ دیا اور کہا کہ یہ تیرا مددگار ہوگا، اور وہ اس کو لے کر آگے چل دیا۔ چلتے چلتے راستے میں اسے ایک چرواہا ملا۔ اس نے کہا، تو میرے ساتھ لڑتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں لڑتا ہوں۔ وہ دونوں لڑنے لگے۔ پہلا داؤ چرواہے نے لگایا۔ اس نے شہزادے کو پکڑ کر آدھا زمین میں دبا دیا۔ شہزادے نے کہا، اب میرا وار ہے۔ شہزادے نے اس کے سر کی چوٹی پکڑی اور اس کا چمڑا اتار لیا اور اس کو زمین میں گاڑ دیا۔ جب اس کو گاڑ چکا تو اس کو خیال آیا کہ اس کے مال مویشی کہاں جائیں گے۔ آخر یہ اس کا چمڑا پہن کر اور چرواہے کی صورت بن کر مال مویشی ہاں کر لے چلا۔ یہ سارا حال بادشاہ کی بیٹی محل پر بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ جب وہ شہر میں پہنچا تو سب مال مویشی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ایک گائے باقی رہ گئی، وہ اس چرواہے کے گھر پہنچی۔ چرواہے کی ماں نے شہزادے کو اپنا بیٹا جانا کیونکہ اس نے اس کا چمڑا پہن رکھا تھا۔ ماں نے اس سے کہا، بیٹا آج اتنی دیر کیوں لگائی؟ شہزادے نے آواز بدل کر جواب دیا کہ آج ایک گائے کہیں کھو گئی تھی، اس کے ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی۔ پھر اس کی ماں نے اسے بہت ساری روٹیاں دی اور کہا کہ یہ کھاؤ۔ شہزادے نے کچھ کھائیں، کچھ پھینکیں، پھر جا کر سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو اس شہزادی نے، جس نے یہ حال دیکھا تھا، یہ اشتہار دیا کہ سب لوگ بادشاہی محل کے آگے حاضر ہوں۔ شہزادی ایک آدمی پسند کرے گی اور اسی کے ساتھ اپنا بیاہ کرے گی۔ اس شہزادے نے یہ حال سنا تو وہ بھی گیا۔ جب سب آدمی اکٹھے ہو گئے تو شہزادی نے اسی شہزادے کو پسند کیا اور اس سے بیاہ کر لیا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ تیرا یہی کام ہے کہ ہر روز دربار میں آ کر سلام کیا کر۔ شہزادے نے اس طرح حکم مانا۔ ایک روز شہزادے نے بادشاہ کو سلام کر کے کہا، آج میں شکار کھیلنے جاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا جاؤ، مگر 3 طرف شکار کھیلنا، چوتھی طرف نہ جانا۔ جب شہزادہ 3 طرف شکار کھیل چکا تو اس نے دل میں سوچا کہ بھلا آج چوتھی طرف تو جا کر دیکھوں اس طرف کیا ہے۔ جب وہ چوتھی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے ایک بڑھیا دوڑی آ رہی ہے۔ وہ آ کر کہنے لگی، آج میرے ہاں آرام کیجیے۔ شہزادے نے اس کی بات منظور کر لی اور گھوڑے سے اتر کر نیچے بیٹھ گئے۔ وہ بڑھیا جادوگرنی تھی۔ اس نے اس کے سر میں جادو کی ایک سوئی چبو دی۔ شہزادہ دمبا بن گیا۔ بڑھیا نے اسے گھونٹے سے باندھ دیا اور اس کا گھوڑا اور سب مال خود لے لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد تارا کے بھائی چاند کو اس حال کی خبر ہوئی۔
وہ لڑائی کی تیاریاں کر کے گھوڑے پر سوار جادوگرنی کے گھر آ پہنچا۔ جادوگرنی نے اپنا بہت زور لگایا مگر چاند کے آگے ایک جادو نہیں چلا۔ چاند تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ شریر عورت، جلد میرے پیارے بھائی کو حاضر کر، نہیں تو تم کو ابھی جان سے مارے ڈالتا ہوں۔ بڑھیا نے جلدی سے اس کے سر میں سے سوئی نکال دی۔ وہ جھٹ تارا شہزادہ بن گئے۔ دونوں بچھڑے ہوئے بھائی خوب گلے ملے۔ چاند نے سوچا کہ یہ شریر عورت کسی اور کو دکھ دے گی، اس کی صفائی کر دینی اچھی۔ ایک تلوار مار کر ککڑی کی طرح اس کی گردن اڑا دی۔ دونوں بھائی تھوڑے دن مل کر رہے، پھر چاند نے اپنے بھائی کو اس کے سسرال پہنچا دیا اور وہ وہاں آرام سے رہنے لگا۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، برائی کا نتیجہ ہمیشہ برائی ہی ہوتا ہے، اس لیے اچھا کریں، اچھا سوچیں۔ ملتا ہوں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ نگہبان۔